أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمؤمنين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين والهماة المستضعفين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات شفاعة. صاحبان ایمان، بزرگان ملت، اس آیت کے ذیل میں کل سے گفتگو شروع ہوئی اور انشاءاللہ یہ 10 دن ہم آپ کی خدمت میں اس چیز پر روشنی ڈالیں گے کہ امامت خدائی عہدہ ہے اور امام کے اہداف کیا ہیں، کیونکہ یہ امامت یہ دنیا کا بنایا ہوا عہدہ نہیں ہے۔ جب خدا منان کی طرف سے یہ عہدہ امامت کا واضح ہے تو اہداف ولی خدا بھی بلند ہونا چاہیے، اور ولی خدا کی ہمراہی کرنا، اس کے ساتھ آگے بڑھنا، گویا ولی خدا یہ چاہتا ہے کہ ہمیں سعادت کی طرف فائز کرے، اس کا ہدف یہی ہے۔ لیکن اتنا ہونے کے باوجود اگر آپ غور کریں گے، اللہ کے اولیاء میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ علم اللہ کے اولیاء کا بے خطا ہوتا ہے، یعنی ان کے علم میں کوئی خطا نہیں ہے۔ آپ اٹھا کر ان کی کتابوں میں دیکھیں، آپ نہج البلاغہ دیکھیں، نہج البلاغہ میں خطبوں کے اوپر نگاہ کریں آپ لوگ، امام کے کسی خطبے میں آج تک کسی نے ایک آبجیکشن نہیں نکالا، یوں کہا جائے کہ فلاں خطبے میں یہ خامی ہے، فلاں حکمت میں یہ خامی ہے، یا فلاں خط میں یہ خامی ہے، خامی نہیں نکالی جاتی۔ علم بے خطا ہوتا ہے۔ کیوں بے خطا ہوتا ہے؟ اس لیے بے خطا ہوتا ہے کہ ان کا علم اللہ کے علم سے ملا ہوا ہوتا ہے، اس میں خامی نہیں پیدا ہو سکتی۔ عام آدمی اگر ایک لٹریچر لکھے، عام آدمی اگر کوئی بات لکھے، ہو سکتا ہے اس کی ویلیڈیٹی ایک چند سال کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ لیکن ہماری جانیں قربان جائیں، ان ائمہ کے ان کلامات پر ایک نظر ڈالیں، چاہے وہ نہج البلاغہ ہو، چاہے وہ صحیفہ سجادیہ ہو، چاہے وہ متواتر احادیث ہو جو اہل بیت سے وارد ہیں، یہ وہ بیان ہے، یہ وہ کلام ہے جو ہر زمانے میں، ہر دور میں نیا دکھتا ہے، اس لیے کہ علم میں بے خطا ہے۔ دوسری چیز، اللہ کے ولی کے پاس عمل بے خطا ہوتا ہے، یعنی عمل میں بھی کوئی خطا نہیں ہوتی۔ اگر امام حسن نے صلح کیا ہے تو یہ بے خطا عمل ہے،
یعنی اس میں خطا نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیوں امام حسن نے صلح کیا، کیوں امام حسین نے جنگ کی، کیونکہ جو بھی عمل صادر ہوگا امام سے وہ بے خطا ہوگا. ان چیزوں کے اوپر عقیدہ رکھنا ہمارا فرض ہے. یہ نہیں کہ اندھا عقیدہ کہ 1400 سال سے چلتا ہوا آ رہا ہے، ہمارے باپ نے کہا، دادا نے کہا، پردادا نے کہا، امام نے صلح کی، امام حسین نے جنگ کی، تو ہم بھی کہہ رہے ہیں امام نے صلح کی اور امام نے حسین نے جنگ کی. صلح پر ایمان رکھنا ہے لیکن اپنی نالج سے رکھنا ہے. یہ سب سے بڑا امتیاز ہے، یہ سب سے بڑا پازیٹیو پوائنٹ ہے. یہ نہیں کہ سب صلح چلتی ہوئی آ رہی تھی اس لیے ہم بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں صلح. مومن وہ ہے جو امام پر عقیدہ رکھے، عملی عقیدہ رکھے، تحقیقی عقیدہ رکھے. یہ نہیں کہ ہم اپنے طرف سے یہ کہ چلتا ہوا آ رہا ہے اس عقیدے پر ہم چل رہے تھے. نہیں، مومن ریسرچر ہوتا ہے، تحقیق کرنے والا ہوتا ہے، تحقیق کر اپنے علم کو آگے بڑھانے والا. امام کا عمل خطا نہیں ہوتا. اگر ایک امام نے صلح کیا، ایک امام نے جنگ کی، تو یہ دونوں عمل الہی عمل ہیں. اس لیے کہ حتماً یہ جانو کہ ان میں خطا نہیں ہوتی، اور جو بھی امام کرتا ہے، ولی خدا کرتا ہے، یہ اللہ کی مصلحت سے وابستہ رہتا ہے یہ عمل. تیسری چیز جو معصوم کے اندر ہے وہ ہے عاطفی محبت. عاطفی محبت یعنی ایک ایسی محبت جو امام ہر ایک کے بارے میں، کل میں نے اشارہ کیا تھا اس بات کو، اگر آپ غور کریں، عاطفی محبت یہ نہیں کہ یہ دشمن ہے یہ دوست ہے. امام کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ دونوں کو ہدایت کرنا، تاکہ لوگوں کو جہنم کے راستے سے بچا کر جنت کی طرف لے جائے. یعنی امام عاطفی محبت رکھنے والا ہوتا ہے. ابون شفیق، امام ایک شفیق باپ کی طرح ہوتا ہے، اس ماں کی طرح ہے جو ایک چھوٹے بچے کے حق میں ہوتی ہے ماں. یعنی اگر ماں کے ساتھ کوئی گستاخی بھی کر دے، ماں اسے پلٹا کر جواب نہیں دیتی. امام اور ہمارا رشتہ، شیعوں کا رشتہ یہی رشتہ ہے کہ امام ہماری مدد کرنے والا ہوتا ہے، امام ہمیں مشکلات سے نکالنے والا ہوتا ہے، بشرطے کہ یہ جانے کہ امام کی رحمت کتنی ہے، امام کی محبت کتنی ہے. یہ سب جب تک ہم نہیں جانیں گے، ہو سکتا ہے محبت ہو لیکن معرفت کی محبت نہیں ہو سکتی. آپ لوگ نہیں معلوم کتنے لوگ یہاں پر زیارت کو گئے. اگر آپ امام رضا کا زیارت نامہ ہے، دیگر ائمہ کے زیارت نامہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں ایک جملہ آتا ہے، من زار الحسین عارفا بحق ہی. یعنی زیارت صرف نہیں، زیارت اگر معرفت کے ساتھ ہو جائے، وجبت لہ الجنہ، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. معرفت کی زیارت یعنی وہ زیارت، ایک مرتبہ اس کشتی میں اگر آ گئے ہم تو دوبارہ اس کشتی سے نہیں نکلنا ہے. یعنی پرانا سابقہ جتنا برا ریکارڈ ہے اس کو چھوڑ کر جب اچھائی کی طرف آ گئے تو اس اچھائی سے دوبارہ واپس نہیں جانا ہے. اسے کہتے ہیں معرفت. ایک مرتبہ آ گئے تو آ گئے، اور بھی ایک مرتبہ آیا تو ہمیشہ کے لیے آ گیا. یہ نہیں کہ آیا پھر گیا، آیا پھر گیا، یہ معرفت نہیں ہے. یہ بڑے بڑے عقیدے رکھنے والے اس مقام پر آ کر ٹھوکر کھا گئے. بڑے بڑے عقیدے رکھنے والے، تاریخ بری پڑی ہے. ہمارا کام تاریخ سے عبرت حاصل کرنا ہے. وہ غلطیاں جو صدر اسلام میں ہوئی تھی اس غلطیوں کو ریپیٹ نہیں کرنا ہے. یعنی ایک کو ٹھوکر لگی، دوسرا سنبھل گیا. یہی اصل عقل ہے. عقل کا تقاضا یہ ہے، بھائی سامنے ٹھوکر لگی ایک کو، دوسرا کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. تاریخ میں بعض ٹھوکریں ایسی لگی ہیں، اگر ان ٹھوکروں کو دوبارہ اگر ہم نے انجام دیا، گویا ہم بینائی ہونے کے باوجود اندھے ہیں. توجہ فرمائیں آپ لوگ. اب آئیں امام کی محبت کے بارے میں ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ولی خدا کتنا محبوب ہوتا ہے. ہمیں اس محبت کے ساتھ رہنا ہے. یہ نہیں کہ جب تک امام کا عطا ہم پر ہے، معصوم کا عطا ہم پر ہے، ہم معصوم کے ساتھ ہیں، جب عطا ختم ہو گئی تو آبجیکشن کر دیا، اعتراض کر دیا، اے امام
یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، یہ میرے ساتھ ہی ہونا تھا کیا؟ مومن اس کو نہیں کہتے۔ مومن سلمان جیسا مومن ہو، ابو ذر جیسا مومن ہو، بہت ساری سختیاں ان کے سامنے آئی لیکن کبھی اعتراض نہیں، کبھی امام سے یہ نہیں کہا کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ ابو ذر کو جل وطن کیا گیا، آپ تاریخ جانتے ہیں آپ لوگ، ابو ذر کو باہر کر دیا گیا تھا، شہر سے باہر، یعنی ایک ایسی جگہ بھیج دیا گیا تھا جہاں پر کوئی روضہ جسے کہتے ہیں، جہاں پر کوئی ملاقات نہ کر سکے، نہ وہاں پر کوئی تعلقات نہ ہو سکے، کچھ نہ ہو سکے۔ ابو ذر ایسے مقام پر جا رہے ہیں لیکن دل خور نہیں ہے، ان کا دل گھبرا نہیں رہا ہے۔ یہ بھی منع کیا گیا تھا لوگوں کو کہ تم چھوڑنے نہیں جانا، ابو ذر کو جو چھوڑنے کے لیے گئے تھے باہر منع کر دیا گیا تھا کوئی چھوڑنے نہ جائے۔ کون گیا چھوڑنے کے لیے؟ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور آپ کے دو فرزند امام حسن اور امام حسین ودا کے لیے گئے تھے۔ امام سے اور ابو ذر سے گفتگو ہونے لگی، امام نے ایک دلاسا دیا ابو ذر، کہا کہ ابو ذر تم جا رہے ہو اور ابو ذر دور کیسے رہو گے؟ ابو ذر کا جملہ ایک فکری جملہ ہے یہاں پر، یا امیر المومنین، اگر مجھے ایسے مقام پر بھیج دیا جائے جہاں سائے کے لیے درخت نہ ہو، جہاں پانی نہ گرتا ہو، زمین پر کوئی دانہ نہ ہو، ایسے ایک مقام پر بھیج دیا جائے، آپ کی محبت میرے ساتھ میں زندگی کر لوں۔ یعنی ایک چاہنے والے کو ایک زندگی دینے کے لیے بیابان یا آبادی کی جگہ فرق نہیں کرنی چاہیے۔ امام حسین کا سب سے بڑا فلسفہ یہی تھا، پروردگار تیرا شکر، اگر میں دوش نبی پر ہوں تو بھی تیرا شکر، اگر میں گھوڑے کے ٹاپوں کے نیچے ہوں تو بھی تیرا شکر، اگر علی اکبر کے جنازے کے سامنے ہوں تو بھی تیرا شکر، علی اصغر اگر میرے ہاتھ پہ شہید ہو جائے تو بھی تیرا شکر۔ یہ سب سے بڑا فلسفہ امامت کا۔ امام مہربان ہوتا ہے بہت شیعوں کے ساتھ، لیکن شیعہ خود غرض نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی یہ باتیں میں آپ ہی لوگوں کو بیان کر سکتا ہوں، دوسروں کو نہیں بول سکتا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان لانے والو ایمان لے آؤ۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کفار ایمان لے آؤ، اے یہود نصارہ ایمان لے آؤ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ دوسری زبان میں اگر کہوں مسلمانوں مسلمان بن جاؤ، تیسری زبان میں اگر کہوں اے شیعو پکے شیعہ بن جاؤ، اے شیعو صحیح شیعہ بن جاؤ، اے مومنو مومن بن جاؤ۔ یعنی بات اپنے سے ہوتی ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ توجہ فرمائیں، خود غرضی یہ شیعوں کی تہنیت میں نہیں ہوتی۔ موسیٰ کے دور میں ہر دور میں ہر نبی کے ساتھ ان کے شیعہ تھے، ہر دور میں۔ ابراہیم کے ماننے والے ابراہیم کے شیعہ، شیعہ ایک کامن کانسیپٹ ہے۔ یہ اگر آپ غور کریں گے شیعہ ایک کامن کانسیپٹ ہے، شیعیان علی شیعیان معاویہ، شیعہ کامن کانسیپٹ ہے۔ صرف ایک آج کے دور میں شیعہ ایک مذہب رسمیت دی گئی ہے، باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے ریکوگنائز، تمام مذاہب میں سے ایک مذہب شیعہ، یہ شیعہ مذہب ہے، یہ سنی مذہب ہے، یہ کرسچن ہے، یہ ہندو ہے، یعنی اس طریقے کے مذہب۔ لیکن اگر حقیقتاً شیعہ دیکھا جائے، شیعہ یعنی دوست، شیعیان علی، علی کے شیعہ، موسیٰ کے شیعہ، ابراہیم کے شیعہ، عیسیٰ کے شیعہ۔ باطل کی طرف چلے جائیں، معاویہ کے شیعہ، یزید کے شیعہ، شیعہ ایک کامن ہے۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں آخری جو جملات فرمایا اس میں امام نے فرمایا یا شیعت آل ابی سفیان، اے آل ابی سفیان کے شیعوں، کسی یزیدیوں کو خطاب کیا تھا یہ جملہ، یعنی اے یزیدی شیعوں۔ شیعہ فرق کرتا ہے، کامن ورڈ ہے یہ، لیکن شیعہ جو آج جو رائج ہے وہ شیعہ ایک مذہب، شیعہ نے علی کو شیعہ کہتے ہیں، اہل بیت کے چاہنے والوں کو شیعہ کہتے ہیں۔ موسیٰ کے بھی شیعہ تھے، لیکن ہر شیعہ ایمان عقیدے سے گریڈز میں ہو سکتا ہے اوپر نیچے ہو، گریڈز ہوتے ایمان و عقیدے کے باقاعدہ، سب چیز میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا بیان کروں گا۔ آپ نے آل فرعون کے ساتھ آل موسیٰ کی ایک جنگ کے بارے میں سنا ہے۔ ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا، موسیٰ کا چاہنے والا، فرعون کے ایک آدمی سے جھگڑا کر رہا تھا،
دونوں میں ہاتم پائی ہو رہی تھی، اتنے میں موسیٰ آئے۔ یہ واقعہ کوئی روایت کی کتاب کا نہیں ہے، کوئی تاریخ کی کتاب کا نہیں ہے، یہ واقعہ خود قرآن کا ہے۔ موسیٰ آئے، دیکھا کہ میرا چاہنے والا دشمن سے جنگ کر رہا ہے۔ فوراً موسیٰ کو دیکھتے ہی اس نے مدد کو بلایا، موسیٰ آؤ میری مدد کرو، آؤ میری مدد کرو۔ موسیٰ دوڑتے ہوئے گئے، ایک پنجہ مارا، وہ فرعونی مر گیا گر کر۔ موسیٰ اپنی جگہ چلے گئے، یہ موسیٰ کا شیعہ اپنی جگہ چلے گیا۔ یہ ایک دن کا واقعہ تھا، ختم ہو گیا۔ دوسرے دن پھر موسیٰ ویسے ہی جگہ پر ایک دوسری جگہ سے گزر رہے تھے، جیسے اندر داخل ہوئے دیکھا کہ موسیٰ کا وہ چاہنے والا دوبارہ کسی سے جھگڑا کر رہا، یعنی دوبارہ کسی سے جھگڑا، لڑاکو تھا وہ، صرف لڑنے والا تھا وہ۔ موسیٰ کو دیکھتے پھر موسیٰ کو مدد کو بلایا، موسیٰ آؤ میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ یہ موسیٰ کا چاہنے والا تھا یہ۔ موسیٰ نے دیکھا یہ تو لڑاکو ہے یہ، لیکن موسیٰ ولی خدا ہے، موسیٰ نبی ہے، موسیٰ پر ضروری ہے کہ اپنے چاہنے والے کو بچائیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام خود امام فرماتے ہیں، زندان میں امام فرماتے ہیں ہم اپنے شیعوں کو کسی بھی طریقے سے بچائیں گے۔ یعنی کتنا بڑا جملہ ہے یہ امام کا، یعنی معصوم کا کام ہے کہ اپنے شیعوں کو بچائیں، دوسروں کے سامنے سے، طاغوت کے سامنے سے، دشمن کے سامنے، ان کے حربوں سے بچائیں۔ اسی طریقے سے موسیٰ کا بھی کام تھا اپنے شیعہ کو بچائیں۔ موسیٰ نے دیکھا کہ یہ تو وہی ہے جو کل لڑ رہا تھا۔ پھر یہاں پر ایک ہوتا ہے باپ کیا کرتا ہے، بچہ کتنا بھی خراب ہو، بچہ بچہ ہی ہوتا ہے، بیٹا بیٹا ہی ہوتا ہے، لیکن باپ کبھی کبھار توبیخ کرتا ہے اسے۔ توبیخ یعنی ڈانٹنا۔ ڈانٹنے سے مراد یہ نہیں کہ باپ سے بیٹا جدا ہو جائے، کبھی امام ڈانٹتا ہے، یہ ڈانٹنا اسے جہنم میں بھیجنے کے لیے نہیں ہوتا۔ امام کبھی ڈانٹتا ہے تو اسے جنت کی طرف لانے کے لیے، جیسا حور کے بارے میں آپ نے سنا ہے، جیسے حور آیا لجا میں فرض امام حسین پر ہاتھ مارا تو امام نے کیا کہا؟ امام نے فرمایا حور تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ امام نے یہ لفظ استعمال کیا اس لیے نہیں کہ حور یہاں پہ ہلاک ہو جائے، تاکہ حور چاہنے والا تھا امام کا، امام کا مزاج اچھی طریقے سے جانتا تھا، اور امام کا علم اتنا آگے ہوتا ہے کہ امام حور کا مزاج جانتے تھے کہ میں یہ جملے کے ذریعے سے حور کو صحیح راستے پر لا سکتا ہوں۔ اور دوسرے دن دیکھا کہ وہ پھر جھگڑا کر رہا ہے۔ موسیٰ نے توبیخ کی تیرا کام جھگڑا ہی کرنا ہے، فوراً مدد کے لیے گئے موسیٰ۔ تو یہ جو چاہنے والا تھا موسیٰ کا وہ چیخ اٹھا، چیخنے لگا، آواز نکالنے لگا، آؤ میری مدد کو، کوئی میری مدد کو پہنچو۔ موسیٰ نے کل جس طریقے سے فلاں کا قتل کیا تھا آج میرا بھی قتل کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں موسیٰ گئے تھے مدد کرنے کے لیے اپنے چاہنے والے کی، لیکن چاہنے والا کیسا نکلا؟ موسیٰ کو پھنسا دیا۔ ایسا رشتہ نہیں چاہیے ہمیں معصوم سے کہ جب غرض ہوئی معصوم نے ہماری مدد کی تو ہم معصوم کے معجزوں کو بیان کرنے لگے، معصوم کے کرامتوں کو بیان کرنے لگے، اور جب معصوم نے ہمیں کچھ نہیں دیا تو ہم کہنے لگے ہم تو اس دروازے پہ جاتے ہیں لیکن ہمیں تو کچھ ملتا ہی نہیں۔ ایسا رشتہ نہیں چاہیے۔ رشتہ ایسا چاہیے کہ امام اگر صلح کرے تو صلح منظور۔ آپ کیا عہد کرتے ہیں؟ آپ زیارت عاشورہ تو ان دنوں پڑھی جاتی ہے، پہلی محرم سے لوگ زیارت عاشورہ 40 تک لوگ، بعض لوگ نیت کر کے پڑھتے ہیں، 40 دن 50 دن پہلی محرم سے لے کر 40 تک زیارت عاشورہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وولی لمن والاکم وعدو لمن عاداکم۔ اس چھوٹے سے جملات کے اندر ایک سمندر پوشیدہ ہے۔ زیارت عاشورہ ایک کیمیا ہے ہمارے پاس۔ یہ زیارت عاشورہ کسی ایک معصوم کی زیارت نہیں ہے، یہ زیارت عاشورہ ایک حدیث قدسی ہے۔ یہ چھٹویں امام فرماتے ہیں یہ زیارت مجھے میرے بابا سے ملی، ان کو ان کے بابا سے، ان کو ان کے بابا سے۔
امیر المومنین سے امیر المومنین کو رسول اللہ سے، رسول اللہ کو جبرائیل سے، جبرائیل کو خدا نے، یعنی اس حدیث کی طرح جو سلسلۃ الذہب لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، جو امام رضا سے جو منسوب ہے یہ حدیث سلسلۃ الذہب حدیث قدسی، اسی طریقے سے یہ بھی ایک حدیث قدسی ہے، لیکن سلام و لعن پروردگار کی طرف سے، سلام اور لعن، سلام اور نفرت پروردگار کی طرف سے، کیونکہ یہی دو چیزیں اصل دین اگر دیکھا جائے تو، سلام یا تو محبت ہے یا نفرت ہے، تیسرا نہیں ہے ہمارے پاس۔ مد دین الا الحب والبغض، امام فرماتے ہیں، کیا فرمایا؟ دین کچھ نہیں ہے سوائے محبت اور بغض کے، سوائے تولا اور تبرہ کے، لیکن اس کے اندر اگر آپ چلے جائیں گے تو شاخیں بہت نکلتی ہیں۔ محبت کیسی کرنی چاہیے ولی خدا سے، ولی خدا کے دشمن سے نفرت کیسی کرنی چاہیے، یہ دین سکھاتا ہے تمہیں۔ عبادت کرتے ہو تم محبت کی بنیاد پر عبادت کرتے ہو، محبت کرتے ہو اہل البیت سے، محبت کی بنیاد پر محبت کرتے ہو، اہل بیت سے دشمنی کرتے ہو تو ان کی نفرت، جو نفرت ہم کرتے ہیں دشمنان اہل بیت سے، اس کی بھی بنیادیں، اندھی تقلید نہیں چلتی ہمارے پاس۔ ہمارا دین بے وارثی دین نہیں ہے، جسے یوں کہا جائے کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہے، ہمارا دین باقاعدہ ایک پروٹوکول کے ماتحت چلتا ہے، باقاعدہ ایک لیڈرشپ کا دین ہے یہ، ایسا نہیں۔ آپ زیارت عاشوراء میں پڑھتے ہیں انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وولی لمن والاکم وعدو لمن عاداکم، یعنی میری صلح اسی کے ساتھ ہے جس کے ساتھ آپ کی صلح ہے، میری جنگ اس کے ساتھ ہے جس کے ساتھ آپ کی جنگ ہے، یعنی میں آپ کے دوستوں کے ساتھ دوست، آپ کے دشمنوں کا دشمن۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، ایک پیمان ہے یہ۔ آپ بارگاہ عہدیت میں اہل البیت کے ساتھ آپ ایک عہد باندھ رہے ہیں، آپ عہد تجدید کر رہے ہیں آپ کہ میری جنگ آپ کی جنگ میری جنگ، یعنی جدا نہیں ہے آپ اپنے امام سے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اپنے امام سے بالکل دور ہوں، نہیں، امام کے ساتھ ہیں وہ اور بات ہے، معرفت کے درجے میں فرق ہو گیا ہے۔ معرفت کے درجے میں اگر گنہگار بھی ہو تو امام سے رو نہ موڑو۔ چھٹویں امام ایک مقام سے تشریف لا رہے تھے، امام جعفر صادق علیہ السلام ایک مقام سے تشریف لا رہے تھے، ایک آدمی اس دور میں کوزے میں شراب لے کر جا رہا تھا، ایک ایسی باریک گلی تھی وہ، اگر آپ لوگ عراق وغیرہ جائیں تو وہاں پر جو پرانے مکانات ہوتے ہیں، پرانی گلیاں ہوتی ہیں، وہ خود آپ کو بتا دے گی کہ ائمہ کے دور میں شہر کیسے تھے۔ ان گلی، ایسی گلی سے امام آ رہے تھے، یہ بیچارہ گنہگار شرابی جا رہا تھا، جیسے امام کو دیکھا شرمندہ ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، اب یو ٹرن بھی مار نہیں سکتا، اتنا نزدیک امام آ چکا ہے، شرمندہ ہو گیا۔ اس نے امام کے احترام میں اتنا ہی کیا، ایک دیوار کی طرف مڑ کر سر کو نیچے کر لیا، امام پیچھے سے گزر رہے، ایک جملہ کہہ کر جاتا، اس جملے نے اس شرابی کی دنیا کو ہی بدل دیا۔ یعنی امام نے فرمایا تو لاکھ گناہ کر لیکن ہم سے منہ نہ چھپا، اور نہ ہم تیرے سے منہ چھپا سکتے ہیں کیونکہ ہم تیرے چہرے کو روزانہ پڑھتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، ایک جملہ اس شرابی کے اندر اتنا انقلاب لایا کہ وہ راہ راست پر آ گیا ہو۔ یعنی گناہ ہو سکتا ہے ہم سے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ کہہ دیں بھائی میں گنہگار ہوں، امام کس مقام پر، میں کس مقام پر۔ رشتہ رکھنا ضروری ہے، ہر مقام پر رشتہ رکھنا ضروری ہے، ورنہ جتنی دوری بڑھیں گی امام سے اتنا ایمان میں اور بے ایمانی میں کشیدگی ہو جائے گی، اور بے ایمانی تمہیں لے کر چلا جائے گا۔ رشتہ رکھنا ہے ہمیں امام سے۔ شیعوں کے لیے سب سے بڑی ہدایت یہ ہے کہ اپنے ولی سے رشتہ نہ توڑو، ہر حال میں آمادہ باش، ریڈی رہنا ہے ہر حال میں۔ یہ نہیں کہ امام بعد میں ظہور کریں گے تو دیکھیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ایک برا تلخ حادثہ ہمارے ساتھ گزر چکا ہے تاریخ میں۔ تلخ حادثہ یہ ہے،
وہ انتظار کرنے والے جو امام کو کوفہ بلائے تھے، وہی منتظرین امام کے کیا بنے؟ توجہ فرمائیں، تاریخ ہے یہ۔ خط لکھ کر امام کو کتنے لوگ بلائے تھے؟ 18,000 لوگ، 12,000 خطوط، 12,000 خط، یعنی ایک خط میں ماس سگنیچرز ہوا کرتے تھے۔ سائن کیمپیننگ ہوئی تھی اس دور میں، سگنیچر کیمپیننگ، ایک ڈرافٹ بنایا جاتا تھا، اسی میں لوگ کیا کرتے ہیں، مہر لگا دیتے، سگنیچر ہو گئی ان کی۔ تو یہ چلتے تھے یہ خط، امام کو دعوت دیتے تھے۔ امام کوفے کی طرف گئے، فرزدق کا جملہ یاد کریں آپ، فرزدق مکے کی طرف، امام کوفے کی طرف، بالکل اپوزٹ ڈائریکشن۔ حج کا سیزن، 8 ذی الحجہ کو امام چھوڑ چکے مکہ، ہے نا، آپ نے سنا ہے اس کو، 8 ذی الحجہ کو حج کو عمرے میں تبدیل کیا، اس کے بعد امام نکل گئے، یعنی لوگ خانہ کعبہ کی طرف آ رہے تھے اور امام اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہے تھے۔ کہنے والوں نے بہت کچھ کہا کہ حسین حکومت کے پیچھے جا رہے ہیں نا، آپ نے سنا ہے اس بات کو، حکومت کے پیچھے، حسین حکومت کے پیچھے جا رہے ہیں، حسین کو خواہش ہوگی حکومت کی، نعوذ باللہ۔ اگر یہ بات بھی ہے تو یقیناً خواہش تھی حکومت کی، لیکن یہ حکومت کی نہیں تھی، ولایت اللہ کی تھی، خدا کی حکومت کی تھی۔ ولو وہ حکومت اس وقت نہیں آ سکتی، ہو سکتا ہے یہ حکومت، اور ہے حقیقتاً ہے کہ یہ حکومت آپ کے فرزند کے دست مبارک سے ہوگی، یعنی اتنی بڑی۔ امام جا رہے تھے اپوزٹ، فرزدق سامنے سے۔ کوفے کے کیا حالات ہیں؟ فرزدق نے کہا کہ کوفے کے حالات خراب ہیں، آپ نہ جائیں ابا عبداللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل، کوفے والوں کے دل آپ کی طرف، لیکن تلواریں آپ کے خلاف۔ جو لوگ آپ کو اپنی دستخط کر کر کاغذوں پر، یعنی سگنیچر کر کر، سیل لگا کر آپ کو دعوت دیے، وہی لوگ آپ کے خلاف تلوار کو سیخل کر رہے ہیں، یعنی مارنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ امام کو بلائے تھے، کربلا کے میدان میں گھیر لیا گیا تھا امام کو، تاریخ دیکھیں آپ لوگ، اس کے بعد کتنا بڑا پلاننگ کیا گیا تھا تاریخ کو بدلنے کے لیے، یہ پلاننگ اماموں نے کی ہے۔ کربلا کے میدان میں امام حسین جا کر اتمام حجت کرتے کہ فلاں 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 امام نام بنام کہہ رہے تھے، نام بنام، آدھا کا لشکر سامنے ٹھہرا ہوا ہے، امام فرماتے ہیں فلانی فلانی فلانی، تیرے سگنیچر موجود ہیں، تیری دستخطیں موجود ہیں یہاں پر، تو نے مجھے بلایا۔ بعض لوگ نقاب لپٹ کر آتے تھے، نقاب یعنی صورت کو چھپا لیتے تھے۔ لوگ اس دور میں جب صحراؤں میں سفر کرتے تھے تو صورتوں کو نقاب ڈال دیا، صرف آنکھیں دکھائی دیتی تھی، صورت دکھائی نہیں دیتی تھی۔ تو یہ لوگ کربلا کے میدان میں سامنے ابا عبداللہ الحسین کے تھے، نقاب اوڑے ہوئے تھے، زیارت عاشورہ۔ اللہم لن اللہم لن اسرجت والجمت وتنقبت لقتالک، پڑھتے ہیں نا آپ زیارت عاشورہ میں، اسرجت والجمت وتنقبت، خدا کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو اپنے گھوڑوں کو سجا رہے تھے اور نقاب لپٹ کر آئے تھے ابا عبداللہ الحسین کو مارنے کے لیے۔ یہ نقاب والے کون تھے؟ یہ وہی لوگ تھے جو امام کو دعوت دیے تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ امام انہیں پہچان لے، اس لیے نقاب اوڑھ کر آئے تھے۔ اس لیے زیارت عاشورہ میں ان کو بھی نہیں چھوڑا گیا، ان پر بھی لعنت کی گئی تاکہ یہ لوگ بچ نہ سکیں۔ نقاب والے بھی تھے، یعنی امام نام بنام پہچانتے تھے۔ بلایا امام کو، بلا کر قتل کر دیا۔ جناب زینب نے کیا کہا تھا کوفے میں؟ کیوں رو رہے ہو تم لوگ؟ کوفے والے رو رہے تھے، کوفے والے گریہ کر رہے تھے، کیوں رو رہے ہو؟ اگر تم رو رہے ہو پھر قتل کس نے کیا؟ تمہیں ہنسنا کم چاہیے، رونا زیادہ چاہیے۔ جناب زینب کا جملہ ہی،
چونکہ یہ حادثہ پہلے ہو چکا تھا تاریخ میں، ہسٹری آف اسلام میں ہمارے، یعنی بلانے والوں نے بلا کر امام کو تنہا چھوڑ دیا تھا، اب یہ حادثہ ریپیٹ نہیں ہونا ہے آج کے حسین کے ساتھ، یعنی ہم لوگ منتظرین ہیں، ہے نا، ہم لوگ امام کا انتظار کرنے والے۔ اگر ہم کربلا کی تاریخ کے اوپر نگاہ نہیں رکھیں گے، کوفے کی سیاست کے اوپر نگاہ نہیں رکھیں گے، اگر ہم امیر المومنین کے دور کو دقیق سٹڈی نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے ایک غلطی ہم سے بھی ہو جائے۔ اسی لیے چونکہ غلطی ریپیٹ نہ ہو، امام سید سجاد نے کربلا کے فوراً بعد شیعوں کی تعمیر شروع کر دی، یعنی شیعوں کی مرمت شروع کر دی۔ کافی پیچیدہ دور تھا امام کا عزیزو، آپ ہسٹری دیکھیں اٹھا کر، جب امام زین العابدین جب لوٹے تھے شیعت کم ہو چکی تھی، 0% کے قریب آ چکی تھی، یعنی شیعت کے اندر اب زیادہ نیرو نہیں تھی، مین پاور نہیں تھا۔ اے گریڈ کے شیعوں میں سے صرف 4 یا 5 باقی رہ گئے تھے، بقیہ سب قتل کر دیے گئے تھے۔ سارے کوفے والے تھے لیکن سب شیعہ نہیں تھے، توجہ فرمائیں، شیعہ نہیں تھے۔ وہ لوگ تھے جو رسول کو مانتے تھے، رسول کے بعد کوئی اور تخت پر آیا اس کو مانا، وہ سلسلہ چلا علی ابن ابی طالب تک، پھر علی ابن ابی طالب علیہ السلام تخت پر آئے، ان کو بھی مانا، پھر اس کے بعد امام حسن کو بھی مانا، پھر معاویہ کو بھی مانا، پھر یزید کو بھی مانا۔ بعض کو سروکار نہیں تھا امامت سے، یعنی بعض کی زندگی آرڈنری لائف تھی، چاہے کوئی بھی ہو، ہم سے کیا کرنا ہے، ہم کو تو زندگی کرنی ہے، ہم کو تو بس چاہے کوئی بھی ہو ہمارے معاشی حالات صحیح کرے، حاکم چاہے کوئی بھی رہو، بس حاکم ہمیں روٹی دینے والا ہو، ہمارے خواہشات پورے کرنے والا ہو، یعنی اس طریقے کی مینٹیلٹی تھی۔ اس دور میں نصرت کا جذبہ نہیں تھا لوگوں کے اندر، جو آج دین کے نصرت کا جذبہ ایک جوانوں کے اندر جو پیدا ہوا ہے ساری دنیا کے اندر، اس دور میں بڑے بڑے لوگوں کے پاس یہ جذبہ نہیں تھا۔ آج کی معرفت اس دور کے لوگوں سے زیادہ ہے، آج کی معرفت اس دور کے بڑے بڑے علم رکھنے والوں سے زیادہ ہے۔ لوگوں نے اس دور میں حضور میں سامنے اماموں کو دیکھا، لیکن اماموں کو تیر مارا، تلوار مارا، لیکن یہ دور وہ دور نہیں ہے، یہ دور شیعت کے لیے ایک سنہرا دور ہے، یہ دور شیعت کی ڈومینیٹنگ کا دور ہے، یہ یعنی ڈومینیٹ کرنے والا شیعہ ہے آج۔ شیعہ آج مظلوم نہیں ہے، آج شیعہ ظالم کا منہ توڑ جواب دے سکتا ہے آج۔ اس دور میں ایسا نہیں تھا عزیزو، اس دور میں کنفیوژن زیادہ تھے، لوگ یزید کے لشکر میں رہتے تھے، جانتے تھے کہ یہ ابن رسول اللہ، امام نہیں مانتے تھے لیکن دوسری چیزیں مانتے تھے، سید کہتے تھے، امام حسن کو امام حسین کو سید کہتے تھے، عالم کہتے تھے، فرزند رسول کہتے تھے، شہزادی کا جو مقام تھا اس مقام سے فرزند زہرا کہتے تھے۔ یہ سب مقام ہونے کے باوجود اس دور کے لوگ فیلئر رہے، امام کی نصرت میں فیلئر رہے۔ امام کو نگاہ کرتے تھے، دیکھتے تھے، سامنے امام نظر آتے تھے، لیکن وہ معرفت نہیں تھی جو آج کے لوگوں میں معرفت ہے۔ آج کیا ہے، ایک آدمی خواب میں اگر کچھ دیکھ لے اٹھ کر لکھ لیتا ہے، میں نے ایک نورانی شخص کو دیکھا، میرے ذہن میں اس نورانی شخص کا تصور رسول اللہ تھے، علی ابن ابی طالب تھے، امام زمان ارواحنا لہ الفدا تھے، اس طریقے سے، لیکن اس دور میں لائیو امام کو دیکھتے تھے، وہ معرفت نہیں تھی۔ امام کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، کون؟ مفسرین، قاریان قرآن، جو بڑے بڑے لوگ مشتبہ ہو جائیں کہ یہ شخص ہے کون۔ امیر المومنین ایک مرتبہ جنگ صفین کے بعد ایک رات اپنے بستر سے آئے، سلمان کے کمرے کی طرف دھکل باب کیا، سلمان رات میں اٹھے، آدھی رات کے بعد تھی،
یعنی لیٹ نائٹ ہو چکی تھی. سلمان اٹھے, کھلا, دیکھا امیر المومنین, یا امیر المومنین اتنی رات کیا کام ہے آپ مجھ سے؟ آپ حکم کیے ہوتے میں خود آ جاتا. میں نہیں, چلو میرے ساتھ تھوڑا. سلمان امام کے ساتھ چلے گئے. راستے میں چلتے 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 ایک جگہ پر سلمان رک گئے, امام آگے بڑھ گئے. مڑ کر علی نے دیکھا کہ سلمان کچھ توجہ سے سن رہے. نزدیک آ کر سنا تو ایک قاری قرآن بڑے خوبصورت لہجے میں پڑھ رہا تھا. قاری قرآن کو تلاوت کرنے والا خوبصورت لہجے میں پڑھ رہا تھا. امام نے پوچھا کیا سن رہے ہو؟ سلمان نے کہا کیا خوبصورت لہجے میں تلاوت کر رہے ہیں. امام سلمان کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں سلمان چلو یہ سب چھوڑو. امام کا کوئی کام مصلحت سے خالی نہیں ہوتا, آپ توجہ کریں. امام وہ ہے جو اپنی شیعت کی مصلحت دیکھتا ہے, پہلے اپنی نہیں دیکھتا. امام خود بھوکا رہتا ہے لیکن شیعہ کو بھوکا نہیں رکھتا. امام خود پیاسا رہ جائے گا لیکن شیعوں کو پیاسا نہیں رکھے گا. امام خود سوکھی روٹی کھائے گا لیکن شیعوں کو سوکھی روٹی نہیں کھلاتا. اپنا دستر امام کا امام کے لیے تھا. جب شیعہ آتا تھا تو امام اس شیعہ کو حسن کے دستر پر بھیجتے تھے. اسے کہتے امام. سلمان کو پکڑ کر لے کر چلے گئے امام. چلو چھوڑو یہ نہیں سنو, آگے بڑھتے ہیں. آدھی رات, چند دن گزر گئے. امام کے سامنے ایک اور جنگ آ گئی. جنگ کون سی تھی؟ جنگ نہروان. جنگ ختم. پھر سلمان کو لے گئے امام مقتل میں, یعنی جہاں پر لاشیں پڑی ہوئی تھیں. امام نے اپنی نیان سے تلوار نکال کر ایک لاش کو تلوار سے ہٹایا. نیچے ایک لاش پڑی ہوئی تھی. اس تلوار سے اشارہ کیا اس لاش کی طرف, سلمان اس لاش کو تم پہچانتے ہو؟ سلمان نے کہا میری جان قربان جائے آپ پر یا امیر المومنین, میں نہیں پہچانتا یہ کون ہے. وہ رات تمہیں یاد ہے جس رات ہم آ رہے تھے تم خوبصورت لہجے میں قرآن سن رہے تھے؟ یا امیر المومنین ہاں یاد ہے. یہ اسی کی لاش ہے. یعنی دیکھیں آپ لوگ, ولی خدا کا دشمن اس دور میں مفسر ہوا کرتا تھا. ولی خدا کا دشمن اس دور میں قاری ہوا کرتا تھا. ولی خدا کا دشمن اس دور میں ایجوکیٹڈ آدمی ہوا کرتا تھا. کیوں ولی خدا کیوں نہیں ہضم ہوتا انہیں؟ اس لیے کہ ولی خدا کے اہداف بلند ہیں, چھوٹا ہدف نہیں ہے. ایک طرف ولی خدا کو قتل کرنے کے لیے یعنی کربلا کے میدان میں چھوٹے ہدف والے تھے, ہاں چھوٹا ٹارگٹ اچیو کرنے والے. بھائی اتنا کافی ہے, ہمارے مارجن اتنا ہی ہے ڈیلی. چھوٹا ٹارگٹ. کیا ٹارگٹ تھا؟ تم حسین کو قتل کرنے جا رہے ہو؟ ہاں قتل کرنے جا رہا ہوں. اگر تم قتل کر دو گے حسین کو بصرہ دیں گے. اگر تم قتل کر دو گے حسین کو کیا دیں گے؟ شہر رائے دیں گے. یہ چھوٹے ٹارگٹس ولی خدا کے مقابلے میں فورس جمع ہو رہی ہے. لیکن ولی خدا کربلا آ رہا تھا یزیدیت سے نپٹنے کے لیے. ولی خدا کا ٹارگٹ دیکھو. لوگوں نے کہا ابا عبداللہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے, تم میرے ساتھ چلو گے؟ منظور. لیکن یاد رکھو دنیا میں کچھ نہیں ہے. پیاس, بھوک, قتل, ہمارے جنازے پائمال ہوں گے. منظور بھوکے پیاسے, لیکن عوض تمہارے لیے جنت میں مقام ہے. اہداف بلند ہیں. ولی خدا کے اہداف چھوٹے نہیں ہوتے, بلند ہوتے. دوسروں کے اہداف چھوٹے ہوتے. جس طریقے سے ولی خدا چاہتا ہے کہ بلند اہداف میں پہنچے, اسی طریقے سے چاہتا ہے تمام شیعہ اس معراج پر جائیں. خود اکیلے نہیں, شیعوں کے ذریعے سے. توجہ فرمائیں, یہ سب سوچنے کی باتیں ہماری, یہ سب تصور, یہ صرف مجلس میں سن کر ایک رسم, ایک سگنیچر ڈال کر, ایک فارمیلٹی پوری کر کر گھر جا کر سو جانے کا نہیں ہے. امام خمینی فرماتے ہیں محرم و سفر ہی ہیں جو اسلام کی حفاظت کیے ہوئے. آج دنیا میں جہاں پر بھی اللہ اکبر کے نعرے ہو رہے, چاہے وہ مسجد شیعہ کی ہو, چاہے وہ سنی کی ہو, چاہے کسی کی بھی مسجد ہو,
جتنا اسلام آج منارے سے بڑھ رہا ہے یہ سب کا سب محرم و سفر کی دین ہے، دوسرا نہیں ہے۔ غدیر اور عاشور گہرا رشتہ، غدیر، عاشور، ظہور۔ غدیر میں لوگ، دشمن کامیاب ہوا غدیر میں، کتنی تیزی سے کامیاب ہوا غدیر میں۔ یہ سب میں جوانوں کو اس لیے دے رہا ہوں، بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ اس مقام پر ہیں جہاں پر ہر کوئی آپ کو آ کر اپنی فکر دیتا ہے۔ میں میرے چھوٹے بھائیوں کے لیے، غدیر یہ خدائی ایونٹ تھا نا، غدیر یہ لوگوں کا بنایا ہوا تھا، خدائی ایونٹ تھا۔ یہ ایونٹ کسی کا نہیں تھا، خدا کا تھا، نیچرل تھا۔ غدیر بھی نیچرل، کربلا بھی نیچرل، ظہور بھی نیچرل، یہ تینوں نیچرل۔ غدیر ایک نیچرل ایونٹ تھا جہاں پر ولایت ریکمینڈ کی گئی تھی، باقاعدہ دی گئی تھی، ولایت سونپی گئی تھی، لوگوں کے حوالے کی گئی تھی۔ کتنا مجمع تھا غدیر میں؟ 1,20,000، سب نے بیعت کیا۔ اس کے بعد پیغمبر کی رحلت کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ 75 ڈیز، 75 دن۔ 75 دن کے بعد لوگ جو مدینے میں آگ اور لکڑی لے کر پہنچے تھے، غدیر کے خلاف کتنی کارروائی ہوئی اس 75 دن کے اندر، لوگوں نے غدیر کو بلا دیا تھا۔ کتنا ایکٹیو تھا دشمن۔ دشمن ہمیشہ ایکٹیو ہے، بس آپ کو ہوشیار رہنا ہے۔ امام علی فرماتے تم جس سنگر میں ہو، یہ نہ سمجھو کہ سامنے میں جو سنگر ہے، سامنے جو سنگر ہے دشمن کا، دشمن سو جائے تو تم حملہ کرو۔ اتفاقاً برعکس دشمن چاہتا ہے تم سو جاؤ تاکہ وہ حملہ کرے۔ آج دشمن ایکٹیو ہے۔ آج چھٹویں امام سے آ کر سوال کیا کسی نے، یا ابن رسول اللہ آپ کیوں اتنا گریہ کرتے ہیں، کربلا کو یاد کرتے ہیں؟ چھوڑ دیں، کربلا ختم ہو چکی، بھلا دیں سب چیز۔ امام نے ایک ایسا جواب دیا کہ یہ جواب ہر شیعہ کے ذہن میں ہونا چاہیے، ہر اس شخص کے ذہن میں ہونا چاہیے جو قرآن پڑھتا ہے، ہر اس شخص کے ذہن میں ہونا چاہیے جو نماز پڑھتا ہے، ہر اس شخص کے ذہن میں ہونا چاہیے جو ولایت کے کانسیپٹ کو اپناتا ہے۔ امام نے فرمایا تم نے غدیر کو تو بھلا دیا، کیا عاشورہ کو بھی بھلانا چاہتے ہو؟ یعنی عاشورہ نہیں بھلائی جا سکتی اب۔ عاشورہ بیدار تر، زندہ تر ہے۔ عاشورہ کا کانسیپٹ ایک زینب سے شروع ہوا، آج دنیا کے کونوں کونوں میں عاشورہ پھیلا ہوا ہے۔ توجہ فرمائیں، تو نہیں چاہتے تھے امام اس دور میں کہ شیعہ دوبارہ ویسے ہی ہو جائیں جیسا کوفے کے لوگ اور امام کے ظہور کے وقت مشکل آ جائے۔ امام یہ نہیں چاہتا ہے، اسی لیے امام زین العابدین نے کام کرنا شروع کر دیا، مرمت کرنا شروع کیا شیعوں کی۔ دھیرے دھیرے سے شیعوں کا کافی لاس ہوا تھا اس وقت۔ 61 ہجری کے بعد شیعہ کونے کے ہو گئے تھے، یعنی کربلا کے بعد تھوڑی سی ہمت آئی۔ 63 ہجری میں مدینے کا حال جو یزید نے کروایا تھا، ماس کلنگ، 3 دن تک ہر چیز سپاہیوں کے اوپر جائز مباح کر دیا تھا، جان مال عزت آبرو ہر چیز مدینے کے اندر۔ 63 ہجری، 64 ہجری یعنی 64 ہجری توابین کا قیام، اس میں شیعوں کا لاس، اور مختار کا قیام اور اس کے اندر شیعوں کا لاس۔ شیعہ 0% کے طرف آ چکی تھی۔ اب یہ شیعوں کو کون دوبارہ فروغ دے گا؟ سوائے معصوم کے اور کوئی نہیں دے سکتا، سوائے معصوم کے۔ یہ معصوم کا ہی کام ہے، فرسٹ سٹیپ معصوم اٹھاتا ہے۔ جو بھی ولایت اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، ان اہداف تک پہنچنا چاہتا ہے، اس کا فرسٹ سٹیپ معصوم اٹھاتا ہے۔ حتیٰ انبیاء نہیں، معصوم میں صرف ائمہ علیہ السلام، یعنی فرسٹ سٹیپ ان کا سٹیپ ہوتا ہے، یعنی بڑی مصیبت، بڑی بلا کو اپنے اوپر لے لینا۔
کربلا سے بڑھ کر کسی کی بلا نہیں تھی، کربلا سے بڑھ کر کوئی ایسا مقام نہیں تھا جہاں سے ایک بڑی بلا اپنے اوپر لیا ہو۔ بلائیں فرق ہوئی ہیں یہاں پر، جو بلا امام زین العابدین کے اوپر پڑی وہ امام حسین پر نہیں پڑی، جو بلا امام حسین پر تھی امام حسن پر نہیں تھی، جو بلا ان اماموں پر نہیں تھی وہ امام علی پر تھی۔ یعنی بلا یعنی مصیبت، جسے خدا نے خود سند دے دیا، لقد عظمت الرضیۃ وجلت وعظمت المصیبت بک علینا وعلی جمیع اہل الاسلام وجلت وعظمت مصیبتک فی السماوات وعلی جمیع اہل السماوات فی السماوات والارض۔ دیکھیں یہ زیارت عاشوراء کے جملے یہ زبان پر ہے لوگوں کے، ایک ایسی مصیبت جو یہ پہلی مصیبت ہے کائنات کی جس میں زمین والوں کے علاوہ آسمان والوں نے بھی گریہ کیا ہے، یہ پہلی مصیبت ہے، یہ پہلی مصیبت ہے جو ساری انسانیت کا سر نیچے کر دیا، یعنی سب سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ یہ کربلا ایک نیچرل کربلا ہے، یہ کوئی جیسا کہ دنیا نے تحریف کیا، بعض نے کہا جو جبری عقیدہ رکھنے والے تھے، بعض نے کہا یہ ایک خدا کی ایک سین ہے، یہ ایک حق ایک باطل کہ یزید کو اللہ نے بنایا تاکہ ہو اس طریقے کا۔ بعض نے اعتراض کیا جانے کی ضرورت کیا تھی، بعض نے کہا اگر گئے عورتوں کو کیوں لے کر گئے۔ یہ سب کئی چیزیں جتنے آبجیکشنز اٹھے عاشوراء پر اٹھے آبجیکشن، لیکن عاشوراء میں کوئی ایک ویکنس نہیں نکلی آج تک، اور نہ نکال سکا کوئی ویکنس۔ عاشوراء وہ مقام ہے، وہ بلند مقام ہے، اسی لیے ہر امام نے چاہا کہ ہر ایک کا دل عاشورائی بنے، عاشورائی اس لیے بنے تاکہ اس کے اندر ویکنس نہ ہو۔ اگر ہم اپنے دل کو عاشورائی بنا لیں تو ہمارے اندر ویکنس نہیں ہو سکتی، کیونکہ اہل البیت کی خصوصیت یہ ہے وہ خود بھی پاک ہیں، دوسروں کو بھی پاک کرتے ہیں، دوسروں کو بھی پاک کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ دوسروں کو پاک نہیں کرتے خود پاک رہ جاتے، نہیں ہیں۔ اہل البیت وہ ہے جو مقام بلند اہداف کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اس اہداف کو سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے عزیزو، ہماری ذمہ داری۔ آئیں تھوڑے سے مصائب اسی ربط میں۔ کربلا وہ مقام ہے، اس دور کے بڑے بڑے لوگ اندھے ہو چکے تھے کہ انہیں سمجھ میں کچھ نہیں آیا اس وقت، ایک تھا ایک ہو گیا۔ جب لوگ غفلت کی نیند میں آ جاتے ہیں اپنے ولی خدا کو ہمیشہ تنہا پا جاتے ہیں۔ کوفے والوں نے غفلت برتی، حسین کا سفیر گلیوں میں اکیلا نظر آنے لگا، یہ غفلت کی وجہ سے تھی۔ ابن زیاد کتنے لوگوں کے ساتھ آیا تھا؟ 12 لوگوں کے ساتھ، 13 لوگوں کے ساتھ کوفے میں آیا تھا۔ اسے کیا سارا کوفہ کافی نہیں تھا ختم کرنے کے لیے؟ لیکن خوف دلوں کے اندر آ گیا، ولی خدا تنہا ہو گیا۔ امام حسین نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے تم لوگوں سے خوف ہے، امام نے فرمایا مجھے تمہارے خوف سے خوف ہو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا خوف تمہیں مجھ سے دور کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری مصلحت پسندی راحت طلبی تمہیں کربلا سے دور کر دے۔ ایسے ہی ہوا اس دور میں، مصلحت پسندی راحت طلبی نے لوگوں کو امام سے دور کر دیا تھا، یعنی لوگ قتل کرنے کے لیے آ گئے تھے، لوگ زہرا کا چمن اجاڑنے کے لیے آ گئے تھے، روتے بھی تھے خیموں کو لوٹتے بھی تھے۔ کسی نے پوچھا رو کیوں رہے ہو، پھر خیموں کو کیوں لوٹ رہے ہو؟ کہا کہ رو اس لیے رہے کہ تم آل رسول ہو، خیمہ اس لیے لوٹ رہے اگر میں نہیں لوٹوں گا تو کوئی دوسرا لوٹ لے گا۔ کتنی پست صفت آ چکی تھی لوگوں میں۔ جناب زینب نے امام حسین سے سوال کیا، ماں جائے
بتاؤ کہ کچھ یہ لوگ سننے والے بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ امام نے فرمایا ان کے اندر اتنا حرام بھر چکا ہے کہ میری بات انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یہ لوگ قتل حسین کے لیے آ گئے تھے، کیسا معرکہ تھا یہ! ایک طرف وہ خدا کا لشکر، ایک طرف وہ عظیم شیطان کا لشکر، پیاس، ایک طرف نہر فرات، ایک طرف چھوٹے چھوٹے بچے جو آتش کی منزل پر پہنچ گئے تھے، دوسری طرف مسلمان پیٹ بھر کر پانی پی رہا تھا، جانوروں کو بھون بھون کر کھا رہا تھا، ایک طرف علی اصغر کی زبان بند ہو چکی تھی، دوسری طرف مسلمان اپنے حلق کو تر کر رہا تھا۔ ایسی پیاس، آتش کی منزل، پیاس کی منزل سے گزر کر آتش کی منزل آ چکی تھی، آتش کی منزل آ چکی تھی، پیاس کے تمام مرحلے گزر چکے تھے۔ کتنے مرحلے ہیں پیاس کے عزیزو؟ 4 مرحلے۔ امام نے فرمایا 4 مرحلے۔ اپنی چھوٹی بہن کو امام بتا رہے شام غریبہ اس سناٹے میں بیٹھ جا کر، پہلا مرحلہ زبان خشک ہو جاتی ہے، خشک ہو چکی پہلے ہی۔ دوسرا مرحلہ حلق سوکھنے لگتا ہے، کربلا کے ننھے ننھے بچوں کا حلق سوکھ چکا تھا۔ تیسرا مرحلہ جب بدن میں پانی ختم ہو جاتا ہے، گوشت ہڈیوں کو چھوڑ کر ہٹ جاتا ہے، کربلا والوں کے ساتھ یہ ہو چکا تھا۔ چوتھا مرحلہ امام فرماتے ہیں وہ زمین، جس زمین پر پانی نہیں برستا وہ زمین چٹکنے لگتی ہے، وہ زمین کے اندر وہ زمین پھٹنے لگتی ہے، وہ زمین کھل جاتی ہے، وہ زمین پھٹ جاتی ہے۔ یعنی اس کی دلیل یہ ہے اس زمین کو ایک عرصے تک پانی نہیں ملا۔ سکینہ کہتی ہے بھیا جب تنہائی میں بیٹھی ہوں میرے بدن سے ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز آتی ہے، ہائے کیسی پیاس تھی! سکینہ شکایت کر رہی ہے، یہ آتش کی منزل تھی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا۔ بار اللہ اس ذکر کو تیری بارگاہ میں قبول فرما، اسلام و مسلمین کی حمایت و نصرت فرما، جہاں جہاں پر بھی مومنین و مومنات ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ ٹیررسٹ تنظیمیں داعش، القاعدہ، النصرہ، بoko حرام، پروردگار جو یہ لوگ پھیل رہے ہیں، پروردگار ان کے نجس وجود کو اس پاک زمین سے خالی فرما۔ پروردگار ان کے وجود کو بالخصوص عراق و سیریا سے پاک فرما۔ پروردگار آل سعود اور آل یہود کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار تمام روضہ مقدس، کربلا، نجف، سامرہ، قادمین اور سیریا کے اندر جناب زینب کا حرم، جناب سکینہ کا حرم اور دیگر اصحاب خصوص، پروردگار ان سب کے مرقدوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار بقی کی حفاظت فرما۔ پروردگار علماء اعلام، طلاب دینیہ، علماء اعلام، تمام مراجع، بالخصوص ولی امر مسلمین حضرت آیت اللہ العظمہ خامنہئی کو طول عمر عطا فرما۔ پروردگار ان کا سایہ تمام شیعت پر طولانی فرما۔ منتقم خون حسین امام زمان ارواحنا لہ الفدا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما۔ ماتم حسین۔